بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، دعائے ندبہ کے یہ کلمات ایکچولی یہ ایک دعا ہے جو ہم اپنے امام سے کرتے دعائے ندبہ میں۔ یہ ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہے، جیسے زیارت وارثہ میں فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزہ ماکم بولتے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کی نصرت کرتے، آپ کی مدد کرتے، آپ کی ہیلپ کرتے۔ اسی طرح دعائے ندبہ میں ہم یہ کہتے کہ یا امام زمانہ، ہم آپ کی زیارت کب کریں گے، کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوشش کرو کہ اپنی لینگویج میں پڑھو، اپنی زبان میں پڑھو، گجراتی میں، انگلش میں، جو آپ کی فرینچ میں، جو آپ کی لینگویج ہے، تو ایٹ لیسٹ تم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ تم دعائے ندبہ میں امام کو کیا بول رہے ہیں۔ غیبت امام میں یہ بڑی ریکمنڈڈ دعا ہے، بہت زور دیا گیا اس دعا کے بارے میں، اور یہ دعا 15 شعبان کے دن بھی پڑھنا ہے، جس کی یہ پورے ٹاپک چل رہی کہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار 15 شعبان، ہم 15 شعبان کی تیاری کیسے کریں۔ یہ خواہش کو زبان سے نہیں بولنا ہے، یہاں سے بولنا ہے۔ دل سے بولو گے کہ کب زیارت کریں گے تو زیارت ہوگی۔ آج 2-3 واقعات آئیں گے، کل آپ نے علامہ ہلی کا واقعہ سنا، خواہش کی، دعا کی تو امام سے ملاقات ہوئی۔ ہم وہ خواہش نہیں کر رہے، وہ دعا نہیں کر رہے، ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ ایک امام کی زیارت نہیں ہے، 13 معصومین کی زیارت اس امام میں۔ 13 معصومین ہیں، 14 معصومین کی اگر آپ نے زیارت کی تو اس امام کی زیارت کا 13 معصومین کا وارث ہے۔ یہ ہمارا امام 13 معصومین کا وارث ہے۔ تو کوشش یہ اپنی دعاؤں میں یہ ایڈ کرو، دعا تمہارے ایشوز سالو ہوں گے، تمہارے پرابلم سالو ہوں گے، اینڈ یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ میں بار بار ایک جملہ فرسٹ ڈے سے بول رہا کہ گیٹ کلوز، قریب ہو امام کے۔ امام کے قریب ہوگے تو تم گناہ سے بچو گے، امام سے قریب ہوگے تو تم اللہ کی رحمت کے شیڈ میں آئے گے۔ اگر تم گناہ سے بچو گے، امام سے ملنے کی خواہش کرو گے تو تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر تم امام سے ملنے کی خواہش کرو گے تو تمہاری آخری جو لائف ہے، جو زندگی ہے، یہاں تک کہ زمانے کے امام کی خواہش ہے۔ آپ کو معلوم ہے زمانے کے امام اور کیا کرتے کہ اگر کوئی مومن ہے، مومن کی بات کر رہا میں، زبان کا مومن نہیں، جو کیریکٹر کے ساتھ مومن ہے، جو امام کے لیے کام کرتا، جب وہ مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ امام پڑھتا۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر ہماری نماز جنازہ امام زمانہ پڑھے تو ہمارے لیے تو بخشش ہی بخشش ہے۔ آج ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ کتنا ڈیفیکلٹ وہ ٹائم آنے والا ہے۔ آپ جا کے یہاں پہ ری یونین کے قبرستان میں دیکھو کیسے کیسے بڑی بڑی پرسنالٹیز آرام کر رہے ہیں یہاں پہ، کتنے دولت مند لوگ، پیسے والے لوگ، سیٹ لوگ آرام کر رہے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ؟ کل تھے، آج نہیں۔ ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اگر ہم امام سے قریب نہیں ہوتے تو امام سے قریب ہونے کے لیے 14 شعبان کی رات کو حاصل کرنے کے لیے کل جو میں نے باتیں کی ہیں، اس کے بعد یہ چیک کرو کہ کہیں مجھ سے یہ لیک تو نہیں ہو رہا، مذاق نہیں، جوک نہیں، I'm serious۔ سوری بولنا کوئی بری بات نہیں، لوگ اس لیے کہ تم اگر سوری بولو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں تو بہت نماز پڑھ رہا، میں تو بڑی عبادت کر رہا، میرے تو اعمال اچھے، یہ غفلت سے باہر نکلو۔ شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا، سمجھ میں آئی بات؟ ریٹائرمنٹ شیطان اس لیے کہ یہ مت سمجھو کہ میں مومن ہوں۔ کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھنا، ہم کو اپنے گناہ یہ معلوم ہے، مجھے میرے گناہ معلوم ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، سامنے والے کے گناہ نہیں معلوم۔ تو سامنے والے اپنے بھائی کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو گے تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں سوری بولو گے، پھر تم کو احساس ہوگا کہ اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھو، یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا کہ جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں، تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم کبھی کسی پیشنٹ کو دیکھتے، اللہ رحم کرے، ادھر پائپ لگا ہوا، ادھر پائپ لگا ہوا، پڑا ہوا ہے، ہم بولتے یار کتنی مصیبت میں یہ ہاسپٹل۔ اللہ کا رسول بولتا جو دنیا میں تمہاری نگاہ میں مصیبت سب سے بڑی ہے، وہ خبر کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے۔ This is not my words، this is اللہ کے رسول کا جملے ہے۔
ہم کو نہیں معلوم کہ آج میں ہیلتھی ہوں، اللہ آپ کو ہیلتھی رکھے، کل کیا ہونے والا ہے؟ امام سے قریب ہو، 14 شعبان 14 شعبان اپنے گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ اس رات کے اعمال میں مغفرت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ میں اعمال کل آپ کے سامنے پورا ڈسٹریبیوشن ہوگا اس اعمال کا، کرنا کیا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھو، میں ری یونین میں پڑھوں یا دنیا کے کسی حصے میں پڑھوں، اعمال ہمیشہ یاد رکھو، اعمال گھڑی دیکھ کے نہیں کرتے، گھڑی دیکھ کے اپنا بزنس کرو نا۔ گھڑی دیکھ کے اگر $1 ملین کی ڈیل ہے، ہم بولتے ہیں 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے ہو جاؤ، لیکن بزنس ہمارے پاس آ جانا چاہیے۔ کبھی بھی اعمال گھڑی دیکھ کے نہیں کرنا کہ 1 گھنٹہ سے 2 گھنٹے ہو، 2 گھنٹے بہت زیادہ ہو گیا۔ واٹ ڈو یو مین زیادہ ہو گیا یار؟ یہ جو کرے گا اس کو فائدہ ہے۔ اگر اللہ بھی گھڑی دیکھے پھر تو حشر ہو گیا ہمارا۔ اللہ بولتا اچھا تم میرے پاس آنے کے لیے گھڑی دیکھ کے آ رہا، دعا مانگنے کے لیے، دعا ایسے مانگو کہ تمہاری زبان سے جملے نکلے اور اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔ ایک بلیسنگ کی رات، ایک سب سے بڑی رات آ رہی، وہ بار بار میں بول رہا، 3 دن سے بول رہا، تیاری تیاری پریپریشن۔ تمہارے دل میں ایکسائٹمنٹ ہونا، تمہارے دل میں خوشی ہونا، ہمارے دل میں خوشی ہونا، یار وہ رات آ رہی، میرے سارے دعا قبول ہوگی، میرے سارے پرابلم صحیح سالو ہوں گے۔ وہ رات آ رہی، آئی ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں پہ یہ دن آپ کو یہاں پہ بونس ملنے والا ہے، کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس دن بونس ملنے والا، اس دن آپ ایبسنٹ ہوتے، معلوم ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو مجھے نہیں ملے گا۔ فرینچ پاسپورٹ ملنے والا ہے، آپ بولیں گے مل گیا یار اب کیا ہے، نہیں، 1000 چیزیں ہیں۔ کوشش کرو کہ وہ رات ہمارے لیے ایک ٹوٹل بلیسنگ کی رات ہو جائے۔ اس رات صرف وہ رات امام زمانہ کی رات ہے اور کسی کی رات نہیں۔ اس رات کو ہم اپنے گناہ معاف کرانا، اپنے مرحومین کے گناہ معاف کرانا، اپنے ماں باپ کے گناہ معاف کرانا، سارے مرحومین کی دعا لینا۔ کوشش یہ کرو کہ صرف اور صرف وہ عجیب رات ہے، اگر اس رات کے فضائل معلوم ہو جائے نا تو تم سال بھر انتظار کرو اس رات کا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ رحمت خدا کیسے آتی۔ مغرب کے بعد تم نے غسل لیا، غسل کے ساتھ رحمت شروع ہو گئی۔ سر پہ پانی نہیں ڈالتے بلکہ سارے گناہ معاف کراتے، اپنی باڈی کو ایک بالکل کلین کرتے۔ 1 سال تک کی بیماریوں سے بچ جاؤ گے، یاد رکھو انشاءاللہ۔ 1 سال تک تمہارے ایشوز دور ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے، کنڈیشن۔ اگر میں بیوی کو کے سے بدتمیزی کر رہا، بیوی کے ساتھ گستاخی کر رہا، اپنی کسی مومن کے ساتھ میں نے پرابلم کیا ہے، ہم سمجھ رہے وہ رات ہم کو رحمت کی ملے گی؟ آف کورس نہیں ملے گی۔ اس رات سے پہلے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار، مثال دے رہا، برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا، میں جنرل بات کر رہا، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ری یونین میں غریب ہے، آپ سے اس سے بات چیت نہیں، تو اس رات کو، رات آنے سے پہلے اس کو معاف کرو، اس سے بات کرو۔ رشتہ دار سے پہلے، مدغاسکر میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے اور اگر آپ بولے کہ میں نہیں بات کرتا اس سے، غریب رشتہ دار، اس لیے کہ بات چیت اسی سے بند ہوتی جو غریب ہوتا۔ پیسے والوں سے کون تعلقات خراب کرتا یار؟ کوئی کرتا پیسے والوں سے تعلقات خراب؟ کبھی بھی نہیں کرتا۔ مالدار آدمی کے ساتھ تو ہر آدمی رشتہ بھی جوڑ لیتا، نہیں تو کوشش یہ کرنا اس دن آپ کے ذہن میں رہنا، اس سے سب سے میرے تعلقات صحیح ہو جانا۔ یاد رکھو، اگر تم نے ان کو معاف نہیں کیا، پھر اس رات میں جا کے تم دعا مانگ رہے کہ اللہ، اس لیے کہ اس رات میں ہم دعائے کمیل پڑھیں گے۔ اس رات کی مخصوص دعاؤں میں دعائے کمیل ہے۔ نیمہ شعبان، 14 شعبان کی رات میں اعمال جب شروع ہوں گے تو دعائے کمیل سے شروع ہوں گے، اس لیے کہ اس رات کی دعاؤں میں دعائے کمیل لازم پڑھنا ہے۔ کہ یہ 15 شعبان کو سب مل کے آمین زور سے بولو، اللہ کرے میرا اللہ 15 شعبان کو اپنی اس محبوب بندے کا، اس آخری حجت کا ظہور کرا دے انشاءاللہ۔
مولا کے ظہور کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ امام کا زمانہ اتنا قریب ہے. یہ 14 شعبان آپ سوچو کتنا اچھا ہوگا. ہم رات میں اعمال کریں، صبح میرا مولا آ جائے. ہائے ہائے ہائے، لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آئی یار. اگر اس دن صبح میں سب کو میں $1 ملین کا چیک دوں تو خوش ہوگے؟ نہیں ہوگے؟ آپ کو میں بولوں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اس دن صبح میں €1 ملین کا اماؤنٹ آنے والا ہے، آپ رات بھر زمین پہ سجدہ کر کے بیٹھیں گے کہ اللہ 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 مولانا کی بات صحیح ہو جائے، صبح اٹھ کے اکاؤنٹ دیکھوں تو €1 ملین میرے اکاؤنٹ میں آ جائے. نہیں، شکر پیسے سے محبت ہے، امام سے محبت نہیں ہے. افسوس ہے یار، I'm sad to say this. $1 ملین کی ویلیو کیا ہے؟ ارے یہ وہ امام ہے کہ جس کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز اور پرلز بن جائے. اس امام زین العابدین کا بیٹا. پلیز میں یوتھ کو بول رہا، بیدار ہو بیدار ہو، تیاری کرو اس رات کی. اس کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو امام کو پسند نہیں. سب سے پہلے جو چیز کو چھوڑنا ہے وہ ہے میوزک. میوزک ہماری روح کی غذا بنوی ہوئی ہے. مجھ سے کہا مولانا جب تک رات میں ہلکی ہلکی میوزک کی آواز نہیں آتی نیند نہیں آتی. ری یونین والوں کو نہیں، میں ایک بات بول رہا، لائٹ میوزک جب تک نہیں چلے گی مزہ نہیں آتا. لائٹ میوزک چلے گی، جو میوزک سنے گا وہ امام کے لشکر میں نہیں جائے گا. میوزک سننے والے دجال کے لشکر میں جائیں گے، امام کے لشکر میں نہیں جائیں گے. دجال کا مین ویپن میوزک ہوگی. جب میں دجال کے حالات پڑھوں گا تو بتاؤں گا آپ کو. سب سے پہلے اپنے گھروں سے میوزک چھوڑو، اور کلین شیو کبھی بھی نہیں جائے گا امام کے پاس. سب خاموش ہو گئے. یار میں 3 دن سے بول رہا، یوں ہی نہیں بول رہا. میں یہ چاہتا کہ 14 شعبان کا آپ گفٹ دے دو، لیکن مجھے تو ری یونین میں سب داڑھی والے نظر آ رہے، یہاں تو کوئی کلین شیو نظر ہی نہیں آ رہا مجھے. اگر کوئی کلین شیو ہے تو امام کو 14 شعبان کی برتھ ڈے گفٹ. دوستوں کوئی برتھ ڈے، امام کی برتھ ڈے ہے نا، 14 شعبان کو سالگرہ کی رات ہے نا، تو سالگرہ میں جب آپ جاتے تو کوئی گفٹ لے کے جاتے؟ کسی کی یہاں برتھ ڈے پارٹیز میں جاتے آپ تو گفٹ لے کے جاتے. ایون بچوں کو معلوم ہے کہ کسی بچے کی فرینڈ کی پارٹی میں جاؤں گا تو آئی ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ، میں گفٹ لے کے جانا. یہ معصوم بچوں کو بھی معلوم ہے کہ برتھ ڈے میں ایمٹی ہینڈز کوئی نہیں جاتا. 14 شعبان کو اس ری یونین کے اس امام بارگاہ میں بگ سیلیبریشن ہونے والا ہے، بڑا جشن ہونے والا ہے امام کا، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہر آدمی ڈریس اپ ہو کے آئے گا اور اپنے ساتھ گفٹ لے کے آئے گا. امام کو پیسہ نہیں چاہیے، امام کو یورو نہیں چاہیے، امام کو اسلام کا جو فریم ہے اس پہ عمل چاہیے. کیا بول رہا یار میں؟ امام کو اس دن یہ مت سمجھو کہ میں کلین شیو ہو کے بہت اچھے سمارٹ بن کے جاؤں گا. امام کو سمارٹ بن کے، تم اگر سمارٹ نہیں بھی ہے، امام وہ ہے کہ تم کو سمارٹ بنا دے. ان کی اطاعت کرو، ان کے اوبیڈینٹ بنو تو خود بخود سمارٹ بنتے. یہ ریولیوشن یوتھ لے کے آنا. یہاں پہ لڑکے بولنا ماں باپ سے کہ آپ ڈیڈ کو بولنا، ڈیڈ امام کو نہیں پسند ہے کلین شیو، ڈونٹ ڈو اٹ. بیوی بولنا، اور حجاب والی عورت امام کو پاس جائے گی. حجاب نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ امام بارگاہ آئے تو حجاب کرو، باہر نکلو سب سے پہلے حجاب اتارو. ری یونین کی عورتیں نہیں کرتی پھر بھی بول رہا، کوشش یہ کرو کہ اس دن مولک اگر اب تک نہیں کرتے، میں ماں بہنوں سے بول رہا، اگر تم اب تک حجاب نہیں کرتے تو 14 شعبان کی رات کا گفٹ امام زمانہ کو دو. 14 شعبان کا گفٹ زمانے کے امام کو دو کہ مولا ہم آپ کو دیں گے کہ ہم آج کے بعد سے چادر اوڑھیں گے. اگر تم یقین کرو، اگر تم حجاب کرنے لگو اس دن گفٹ دو تو تمہاری ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو پرابلمز ہیں،
جو ڈیورس کے پرابلمس ہیں، جو ڈفرینسز ہے، جو تعلقات خراب ہو رہے، جو ادھر ادھر جا رہے، جو گھر ٹوٹ رہا، وہ سارے پرابلمز تم 14 شعبان کی رات کو امام کو گفٹ دے کر اس امام سے ڈیمانڈ کر سکتے، اس امام سے مانگ سکتے۔ ہر عورت بولے کہ مولا میری زندگی میں پرابلمز ہے، میرے شوہر کے ساتھ پرابلمز ہے، میرے ساس کے ساتھ پرابلمز ہے، میری لائف کو ہیپی لائف کر دو۔ اگر تم یہ چاہتے، ممبر سے ذمہ داری سے بول رہا، میں 1 سال کا ٹائم بول رہا، اگر تم نے 14 شعبان کو زمانے کے امام کو گفٹ دیا، جو بھی اسلام کا گفٹ ہے، جو نہیں کرتے وہ گفٹ دیا اور اس دن مانگا، تو تمہاری زندگی میں خوشیاں زمانے کا امام لا کر دے گا۔ تو وہاں کے اعمال میں جو 14 شعبان کی رات میں کرنا ہے وہ نماز پڑھنا ہے، جو نماز تمہارے ہارٹ کے پرابلمز کو بھی دور کرے گی، ہارٹ کے پرابلم، بزنس اگر ڈاؤن ہے تو یہ نماز پڑھو، رزق کو کھولتی ہے۔ تیسری چیز، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ نماز پڑھو، رشتے کے لیے بہت اچھے، لڑکی پڑھے لڑکا پڑھے، لیکن وہ شادی کی دعا کرے جس کی شادی نہیں ہوئی۔ دیر سے سمجھ رہے یار آپ، علی والے تو انٹیلیجنٹ ہوتے۔ میں یہ نہیں بول رہا سب کرو دعا شادی کی، میں یہ بول رہا جس کی شادی نہیں ہوئی وہ لڑکا دعا کرے یہ نماز پڑھے، وہ لڑکی دعا کرے یہ نماز پڑھے۔ یہ اب جس کی ہو گئی وہ نہیں کرے، تو یہ نماز کہاں پڑھی جاتی؟ مسجد جمکران۔ پتہ ہے کہاں ہے مسجد جمکران؟ خم، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ مسجد سہلا کوفہ، اور سرداب مقدس، انشاءاللہ سرداب کے واقعات روز سوچ رہا ہوں پڑھنا، لیکن آپ کی گھڑی اتنی تیز چلتی کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا، اور آپ لوگوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ مطلب 1 گھنٹہ۔ تو سرداب جو ہے وہ جو مولا کا سامرے میں جو بیسمنٹ جہاں آخری جگہ آخری وقت امام کو دیکھا گیا تھا، اس میں یہ نماز، جب ہم اپنے گروپ کو لے کے جاتے تو وہاں پہ یہ نماز بھی پڑھاتے اور وہاں پہ عریضہ بھی لکھتے۔ عریضہ غلام رضا بھائی کے پاس ہے، آپ لے لینا۔ تو وہاں پہ یہ نماز پڑھی جاتی۔ یہ ایسی نماز ہے، ایسی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 مرتبہ پڑھنی، آپ پڑھتے ہوں گے۔ یہ نماز ہم 14 شعبان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نماز کے بارے میں کہ یہ نماز اگر تم نے 14 شعبان کی رات کو پڑھا، 40 وینسڈے، 40 بدھ کے دن، 40 بدھ، 8 یا 9 مہینے کا عمل ہے۔ اگر تم جا کے مسجد جمکران میں یا مسجد سہلا میں یہ عمل کرو تو تمہارے 3 پرابلم سالو ہوتے۔ ہارٹ مضبوط ہو جاتا، شادی نہیں ہو رہی شادی ہوتی، رزق کھل جاتا، گارنٹی۔ لیکن پھر اس کے ساتھ وہ کنڈیشنز بھی ہیں، حجاب کا، میوزک کا، داڑھی کا، بیوی کا، رشتہ دار کا، رزق حلال کا، یہ سارے کنڈیشنوں کے ساتھ اگر تم نے کیا تو یہ وہ نماز ہے کہ آج آپ جا کے ایران میں دیکھو، مسجد سہلا میں ہزاروں کی تعداد میں یا مسجد جمکران میں ہزاروں کی تعداد میں یہ ہاتھ میں تسبیح لے کے یہ نماز پڑھی جاتی۔ ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے۔ میں ان لوگوں کو بول رہا کہ جس کے ہسبینڈ اینڈ وائفس کے یہاں پہ پرابلمس ہے، جن کے طلاق کے ایشو ہے، جن کے خلا کے ایشو ہے، جن کے رزق کے ایشو ہے، جن کی بیماریاں ہیں، بیٹھ کے پڑھو لیکن یہ نماز پڑھو، لڑکی بھی پڑھے اور لڑکا بھی پڑھے۔ آپ بلیو می، یہ وہ نماز ہے دوستو، دس نماز کین چینج یور ڈیسٹینی، دس نماز کین چینج یور تقدیر۔ اگر پرابلمس ہے تو پرابلم، امام تمہارے پرابلم کو سالو کر دیتا، امام کی طرف سے ایک نظر کرم آ جاتی۔ یہ نماز انشاءاللہ ہم 14 شعبان کی رات میں یہاں پڑھیں گے۔ میں بار بار ایک جملہ آپ سب سے بول رہا، مجھے معاف کر دو، میں پہلی مرتبہ یہ شعبان کے مہینے میں اعمال کے لیے آیا ہوں، میں آئی ایم ریئلی سوری، میرا وہ اصول نہیں ہے۔ میں پہلے ہی بول رہا کہ میں گھڑی دیکھ کے اعمال نہیں کراتا، آپ لوگ گھڑی نے، میں یہ چاہتا کہ اس دن 14 شعبان کی رات کو جتنے مرد اور جتنی عورتیں اور جتنے بچے اس امام بارگاہ میں اعمال کے لیے آئے، تو جب تم اعمال کے لیے اس عزاخانے میں اس امام بارگاہ میں آؤ تو ایمٹی ہینڈز آنا، لیکن اس رات میں ایمٹی ہینڈ واپس نہیں جانا، اعمال کر کے اپنی جھولی کو بھر کے جانا۔